نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ہے فتنوں کا دور اور اسرائیل امریکہ کی ایران سے جنگ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالم کو ہی نہ پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب شدید ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7060، صحیح مسلم حدیث نمبر 7245، رسول کریم نے فرمایا میں فتنوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7060، صحیح مسلم حدیث نمبر 4245 کی روشنی میں اگر غیر عرب مسلمان ممالک کا عموماً اور سعودی عرب اور خلیج فارس کے دیگر ممالک کا خصوصاً جائزہ لیا جائے تو فتنے گھر گھر اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ خوف خدا اور جہنم کا ڈر ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ اریاں اور فوش پروگرامز نے انسان کے کردار اور دین سے محبت کے جذبے کو کچل کے رکھ دیا ہے۔ غیرت انسانی دم توڑ کر رہ گئی ہے۔ مسلمان تہذیب مغرب کا غلام ہو کر رہ گئے ہیں۔ موبائل کے بیجا استعمال نے جوان نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر جوان بچہ بوڑھا موبائل کا پرزہ بن کر رہ گیا ہے۔ اگر دنیا کے کسی بھی مسلمان ملک میں دین اسلام سے کچھ محبت یا دینی غیرت رہ گئی ہے تو یہود و نصارہ اور مشرکین اسے بھی ختم کر دینے کے درپے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ مسلمانوں کے دوست نہیں، اور یہود اور مشرکین تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7258، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4252، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے تو میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا، اور جہاں تک کی زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی وہاں تک عنقریب میری امت کی سلطنت و حکومت پہنچ جائے گی، اور مجھے سرخ اور سفید دو خزانے عطا کیے گئے، اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے دعا مانگی کہ وہ انہیں عام قحط سالی میں ہلاک نہ کرے، اور اپنے علاوہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرے جو ان سب کی جانوں کی ہلاکت کو مباح و جائز سمجھے۔ اور میرے رب نے فرمایا اے محمد جب میں کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو اسے تبدیل نہیں کیا جاتا، اور بے شک میں نے آپ کی امت کا فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں عام قحط سالی کے ذریعے ہلاک نہ کروں گا، اور نہ کہ ان کے علاوہ ان پر ایسا کوئی دشمن مسلط کروں گا جو ان سب کی جانوں کو مباح و جائز سمجھ کر ہلاک کر دے۔ اگرچہ ان کے خلاف زمین کے چاروں اطراف سے لوگ جمع ہو جائیں گے، لیکن ان میں سے یعنی آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو خود ہی قیدی بنائیں گے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4252، مزید اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے امت پر گمراہ اماموں کا خوف ہے، اور جب ان میں ایک بار تلوار پڑ گئی تو قیامت تک اٹھائی نہ جائے گی، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیں اور کچھ قبائل بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیں اور کچھ قبیلے بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4297، رسول اللہ نے فرمایا ایسا وقت آنے والا ہے کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گی جیسے کھانے والے پیالے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا کیا یہ ہماری ان دنوں ہماری قلت اور کمی کی وجہ سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان دنوں تم بہت زیادہ ہوگے لیکن جاگ ہوگے،
جس طرح کے سیلاب کا جاگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری خیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7262، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4241۔ بالترتیب 3-4 فتنے ایسے ہوں گے جو کسی کو نہ چھوڑیں گے اور ان میں کچھ گرمی کی ہواؤں کی طرح ہو گئے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4242۔ آپ نے اخلاص کے فتنے کا ذکر کیا تو کہنے والے نے کہا اے اللہ کے رسول، اخلاص کا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا باغم باغ اور غارت گری۔ پھر لوگ ایک آدمی پر صلح کر لیں گے، پھر ایک فتنہ اٹھے گا گٹا ٹوپ اندھیرا، اور اس امت میں سے کوئی ایسا نہیں بچے گا کہ جس کے منہ پر اس کا تماچا نہیں پڑے گا۔ سمجھا جائے گا کہ فتنہ ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ اور بڑھ جائے گا، حتیٰ کہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک خیمہ ایمان کا جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرا خیمہ نفاق کا جس میں کوئی ایمان نہیں ہوگا۔ اگر سورہ انفال کی آیت نمبر 25، صحیح بخاری حدیث نمبر 7060، صحیح مسلم حدیث نمبر 7245، سورۃ المائدہ آیت نمبر 5182، صحیح مسلم حدیث نمبر 7258، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4252، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4297، صحیح مسلم حدیث نمبر 7262، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4242 کا بطور مطالعہ کیا جائے تو صاف عیاں ہے کہ فتنوں نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور ایران کی موجودہ جنگ میں دوسری امتوں نے امت مسلمہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ امت مسلمہ کے کچھ قبائل، کچھ ممالک دوسری امتوں یہود و نصارہ کے ساتھ مل گئے ہیں، اور دوسری امتوں یہود و نصارہ نے دیگر دوسری امتوں کو ایسے دعوت دی ہے جیسے کھانے کے پیالوں پر دعوت دی جاتی ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور ایران کی موجودہ جنگ میں دونوں فریقوں کا ناقابل بیان نقصان ہوا ہے، وسیع پیمانے پر تباہ و بربادی ہوئی ہے، دونوں فریقوں کے ممالک کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے، لاتعداد انسانی جانیں لقمہ اجل بن گئی ہیں۔ بالآخر دونوں فریق صلح کے لیے ایک شخص پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پر متفق ہوئے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نہایت ہی دانشمندی اور خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب، نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب کو اپنے ساتھ بلایا۔ تینوں نے خلوص نیت سے دنیا کو ممکنہ تیسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اعلیٰ سفارتکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ اور ایران کے اعلیٰ عہدیداران کو اسلام آباد بلایا۔ امریکہ اور ایران کے اعلیٰ عہدیداران کو ایک میز پر بٹھایا۔ عرصہ 50 سال کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امریکہ اور ایران کے اعلیٰ عہدیداران امن کے لیے ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ اسلام آباد میں اگرچہ امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی امن معاہدہ تو نہ ہوا، لیکن امن کی خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے، اور پاکستان کو امن معاہدہ کرانے، دنیا کو ممکنہ تیسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے انتھک کوششوں کی وجہ سے ناقابل بیان پذیرائی ملی ہے، اور دنیا میں پاکستان کا وقار بہت بلند ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب، نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب امریکہ اور ایران کے درمیان صلح کرانے، امن قائم کرانے، جنگ رکوانے اور دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے لیے انتھک کوششیں کر رہے ہیں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے لگاتار غیر ملکی دورے بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر کے حالیہ ایران کے 3 روزہ دورے کے دوران سید عاصم منیر کی انتھک اور پرخلوص کوششوں سے ایران نے آبنائے ہرمز کھول دی، لیکن بدقسمتی سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھنے اور دھمکی امیز بیانات کی وجہ سے ایران نے دوبارہ آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔
اس کے باوجود پاکستان کے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے امریکہ اور ایران امن معاہدہ کرنے اور عمل کے لیے اسلام آباد میں دوبارہ مذاکرات کرنے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کو فی الفور پاکستان کے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بات مان کر اسلام آباد میں امن معاہدہ کر لینا چاہیے اور اسلام آباد پیس پیکٹ کو ضبط تحریر میں لے آنا چاہیے، وگرنہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4264 کے مطابق بہرا، گنگا اور اندھا فطرہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور دنیا ملاحمت الکبریٰ اور میگاٹان، جنگ عظیم، بڑی جنگ اور غزوہ ہند کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی اور قرب قیامت کی بڑی نشانیاں وقوع پذیر ہونا شروع ہو جائیں گی۔